إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. زمین پر رگڑا جائے تو وہ اس کا کنارہ سا ختم ہو جاتا ہے. اور خدمات کا یہ خدمت بھی کرتا تھا. ایک دن استاد نے دیکھا وہ ڈھیلا جو استاد کے لیے تیار کر رہا تھا اس کے کونے ختم کرنے کے لیے زمین پر رگڑنے کی بجائے اپنے رخسارے پر رگڑ رہا تھا. استاد کو احساس ہوا کہ اس کو تو بڑی محبت ہے، عقیدت ہے، کس طرح یہ خدمت کر رہا ہے، اپنے چہرے پر رگڑ رہا ہے. اس رگڑنے سے ایک بات اور یاد آ گئی. ایک جہاں مدرسہ ہے، ایک بچہ بہت ہی کالے رنگ کا، اور کالا سمجھتے ہو جس میں چمک زیادہ ہو، اور بعض کالے بھی بہت چمکتے ہیں، تمہیں کیا پتا. بہت کالا رنگ کا تھا. وہ ٹوٹیوں پر بیٹھا ہوا بار بار چہرے کو صابن لگا رہا ہے، دھو رہا ہے، صابن لگا رہا ہے، دھو رہا ہے. کالے آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ شاید کچھ چٹا ہو صاف ہو جائے. ایک بار استاد تھے مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ پر نازل فرمائے. وہ نکلے، دیکھا اس لڑکے کو کہ یہ کالا جو ہے نا بار بار صابن لگا رہا ہے. اسے کہنے لگے اوے آپ چٹیاری ہونا صابن نہیں کالا ہو جاتا. آپ چٹیا نہیں ہونا صابن نہیں کالا ہو جانا. اس لیے کالے لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ زیادہ صابن نہ لگایا کریں. پتہ کیوں؟ جس کا رنگ زیادہ کالا ہے وہ گرد و غبار پڑ کے کالا رنگ کم ہو جاتا ہے، اور صابن لگا کے پورا کالا پن ظاہر ہو جاتا ہے. زیادہ اللہ زیادہ وقت ہو گیا. آدھے گھنٹہ بیان کرنا چاہیے، آدھا گھنٹہ بیان کافی ہے. چلو ختم کرتے ہیں. اللہ تو دیکھا استاد نے کہ وہ جو کون زین تھا عبدالعزیز نامی، وہ ڈھیلا اپنے رخسار پر مل کے تیار کر رہا تھا. استاد کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ اس میں تو بڑی عقید، بڑی محبت ہے اپنے استاد سے، بڑی عظمت ہے. اللہ اکبر. اور اس عبدالعزیز کو غبی غبی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ غبی. نام ہی غبی پڑا تھا. غبی سمجھتے کیسے کہتے؟ کون سے. تو ایک دن یہ بیٹھے ہوئے درس میں ایک طرف کہیں، ایک بزرگ آئے، انہوں نے کو دو زانوں بٹھا لیا اور توجہ دی. 200 سے زیادہ علوم دل میں القاء کر دیے. ایسا بھی ہوتا ہے، بن بڑے عالم بھی ہوتے ہیں. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ترجمہ ایک جگہ پڑھا، مجھے سن کے پڑھ کے خوشی ہوئی. حضور کا لقب ہے نام امی. جیسے ہمارے سلسلے کے دروشی اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. امی کا عام ترجمہ ان پڑھ ہے. حضور علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے تحریر جو حضور نے کروائی خود نہیں کبھی کی، صحابہ سے خط لکھواتے تھے، تحریر کرواتے تھے. اس لیے صحابہ اتنے سارے کاتبین وحی ہیں جو حضور اترنے والی وحی کو لکھتے تھے، حضور بولتے تھے اور لکھ لیتے تھے. تو اگر حضور کو ان پڑھ کہا جائے یہ بے ادبی سی لگتی ہے. تو امی کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ اس آدمی نے ترجمہ کیا، اس کے ادب کی وجہ سے مجھے خوشی ہوئی. امی کا ترجمہ کیا بے تعلیم معلم. کیا سمجھے ہو؟ جنہوں نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا لیکن پورے عالم کو علم سکھانے والے ہیں. بے تعلیم معلم، جن کا کوئی استاد نہیں ہے، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی لیکن معلم پورے عالم کے ہیں. بے تعلیم معلم. اللہ اکبر. تو وہ بزرگوں نے
مولانا عبدالعزیز طالب جو تھا اس کے دل میں 200 سے اوپر علوم القاء کر دیے. وہ چند لمحات میں 200 علوم کا ماہر بن گیا. اس کو علم لدنی بھی کہتے ہیں، علم وہبی بھی کہتے ہیں. اللہ اپنے خاص بندوں کو بن پڑھے بھی ایسا علم عطا فرما دیتے ہیں. وہ جو فرما رہے علم وہبی، علم لدنی، وہاں سے. اور یہ کہہ گئے وہ بزرگ کہ بھئی اپنے استاد کو سلام کہنا اور یہ کہنا کہ جو مجھے آپ نے فرمایا تھا میں نے کر دیا. یعنی وہ بزرگ خضر علیہ السلام تھے. استادوں نے خضر کو کہا کہ بچہ قابل توجہ ہے، کچھ نہیں آتا. خضر علیہ السلام تو توجہ دے کر ان کو 200 علوم سکھا دی. اور سمجھ میں آ رہی بات ہے. اب وہ طالب اٹھ کر، وہ خضر صاحب چلے گئے، وہ طالب اٹھ کر استادوں کی درسگاہ کی طرف آ رہا تھا. جیسے مذاق بنا ہوا تھا بیچاروں کا. طلبہ کہنے لگے استاد جی وہ غبی آ گیا، وہ غبی آ گیا. فرمایا اب غبی نہ کہو، یوں کہو ذکی آ گیا. بلکہ بات تھوڑی سی میں نے اور طرح کر دی. غبی کا معنی ہے کنزن، اور اغبا افعل التفضیل، اس کا معنی بہت ہی کنزن. اور بھی پڑھنے والے جانتے ہیں، آپ لوگ ویسے یقین کر لیں. غبی کا معنی کنزن، اغبا کا معنی بہت ہی کنزن. اور سمجھ گئے؟ اور سمجھے؟ تو نیند کی حالت میں لگتا ہے. اغبا کا معنی بہت، اس کو نام اغبا پڑا ہوا تھا. کیا پڑا ہوا تھا؟ اغبا. اغبا اغبا آ گیا، اغبا چلا گیا. جب وہ طالب اٹھ کے استاد کی درسگاہ کی طرف آ رہا تھا، طلبہ نے کہا استاد جو اغبا آ گیا. فرمایا اغبا نہ کہو، کہو ازکا آ گیا. ازکا کہنا بہت ذہین. ذکی کا معنی ذہین اور ازکا کا معنی بہت ہی زیادہ ذہین. ان کو اپنے کشف سے پتہ چل گیا کہ ان پر حالت ہو گئی، توجہ ہو گئی بزرگوں کی، اور ان کو علوم آ گئے. پھر اللہ نے ایسے علوم عطا فرمائے. بہت سی کتابیں لکھی انہوں نے. یہ ہمارے مدارس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی، شرح عقائد نسبی. شرح عقائد نسبی کی شرح نبراس عربی زبان میں ہے اور بڑی بہتری شرح ہے. یہ بھی انہوں نے لکھی، انہی مولانا عبدالعزیز. اور بھی بہت سی کتابیں لکھی. اللہ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. مولانا عبدالعزیز بیک وقت دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. وہ بڑا تیز صحیح لکھنا. ہم جو تیز لکھنے والا 2 گھنٹوں میں لکھتا ہے وہ 1 گھنٹے میں لکھتے ہیں، اس لیے کہ دونوں ہاتھ کام کر رہے ہیں. اور یہ بھی فرماتے کہ بے ادبی نہ ہوتی تو میں تمہیں پاؤں سے لکھ کر بھی دکھاتا، لیکن پاؤں سے لکھنے میں بے ادبی سے لکھتا نہیں. اس طرح اللہ پاک ان کو بڑے علوم عطا فرمائے، اور یہ بھی صرف خدمت کی برکت سے. توجہ فرمائی ہیں. چلو یہیں تک رکھتے ہیں. بات کچھ اور کہنی تھی، ویسے اللہ پاک کی رضامندی کی بات کہنی تھی. اہل علم کی بات ہو گئی. اللہ پاک علم نافع ہمیں نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ بات کریں گے اللہ کی توفیق سے. اب 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھیے. یاد رکھیں، بات یاد رکھیں. فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.